بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، میں آج کورو کنسلٹنٹ کے پلیٹ فارم سے ایز اٹس مینیجنگ ڈائریکٹر آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس دن ہماری کلائنٹ کی پٹیشن اپروو ہوتی ہے، بلکہ اب وہ دن آ چکے ہیں جب ایک دن میں کئی پٹیشنز اپروو ہوتی ہیں الحمدللہ، تو وہ ہم سب کے لیے بہت خوشی کا دن ہوتا ہے، کیونکہ ہم بہت محنت کرتے ہیں اس میں کیس پہ، اور ظاہر سی بات ہے ہر کیس کامیاب نہیں ہوتا، تو جو سکسیس سٹوری ہوتی ہے اس کو ہم پوری طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا جس نے ہمیں اس قابل کیا، اور لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ایک امید لے کے، اور ان کو ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یہ کورو کنسلٹنٹ جو ہے ہمیں صحیح رہنمائی کریں گے اور ہماری پٹیشن کو بہت ہی پروفیشنل طریقے سے سبمٹ کریں گے۔ تو یہ ساری باتوں کو جب ہم اپنے دماغ میں رکھتے ہیں تو ہم خود بھی بہت کنسرن رہتے ہیں، اور ہمارے لیے وہ دن بہت خوشی کا ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا جس دن ہماری کلائنٹ کی پٹیشن اپروو ہوتی ہے۔ تو اب بارش کے قطروں کی طرح پٹیشن اپروو ہونا شروع ہو گئی ہیں، بلکہ آلموسٹ وی آر اباؤٹ ٹو ٹچ 200 پٹیشن gotten approved in this current year۔ تو آج بھی جو ہمارے ساتھ ہمارے کلائنٹ تشریف رکھتے ہیں، سر آپ کا پورا اس میں گرامی؟ بلال نجیب صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ تو آئیے بغیر کچھ وقت ضائع کیے ان سے پوچھتے ہیں کہ بلال نجیب صاحب کا یہ سفر کورو کنسلٹنٹ کے ساتھ کیسا رہا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا رہا، اللہ کا شکر ہے۔ جس کو کہ میں نے فیس بک سے آپ لوگوں کو سرچ کیا تھا، اس کے بعد میں نے مس اینا سے کانٹیکٹ کیا تھا، اپنا نمبر مس اینا فضل، کیونکہ مس اینا بھی ہمارے یہاں جی ان سے کانٹیکٹ کیا تھا، تو انہوں نے ساری مجھے گائیڈ لائنس دی تھی، اور اس کے بعد جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے پوری ٹیم تھی ماشاءاللہ بہت زبردست، ایک چیز انہوں نے اس طریقے سے گائیڈ کی، اور پورا مجھے اس میں آصف ہیں، آپ لوگوں کے علی رضا ہیں اور غفران ہیں، وہ مجھ سے ٹچ اپ تھے اس میں، ایک چیز انہوں نے مجھ سے لی، اور اس طریقے سے ہر چیز مجھے ایکسپلین کرتے گئے وہ لوگ، اور ماشاءاللہ آخر میں آ کر یہ اپروول بھی ہو گئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں ہمارے بہت سارے جو لسنرز ہیں، ویورز ہیں، ان کو کہ آپ کا اپنا پروفائل کیا ہے، تاکہ وہ لوگ جو بیٹھ کے سن رہے ہیں آپ کو اور دیکھ رہے ہیں، اگر وہ ان کا پروفائل بھی ملتا جلتا ہو آپ سے تو ان کو بھی ایک حوصلہ اور ہمت ہو۔ میں ایک کنسٹرکشن کمپنی میں فائنانس مینیجر ہوں، ایز اے جی ایم میں کام بھی کر رہا ہوں وہاں پر، تقریباً مجھے وہاں پر تقریباً 15-16 سال ہو گئے وہاں پر کام کرتے ہوئے۔ تو ایک تو یہ میرا ایکسپیرینس تھا۔ اور ڈگری آپ کی کیا تھی؟ میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے فائنانس میں۔ اوکے، تو اس میں میری فائنانس میں نے ماسٹرز کیا ہوا تھا، اس کا ایکسپیرینس تھا اس کا۔ ویسے بی کام کیا آپ نے اور 2 سال کا ایم بی اے مارکیٹنگ، ایم بی اے فائنانس کیا تھا۔ تو یعنی نجیب صاحب کا بیک گراؤنڈ یعنی بی کام کیا سمپل 14 سال بی کام، اور اس کے بعد 2 سال کا ایم بی اے ان فائنانس کیا، 16 سال ہو گئے، جو کہ ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے EB2 NIW میں ایڈوانس ڈگری ہولڈرز کے لیے۔ جبکہ اگر آپ اپلائی کرتے ہیں ایکسیپشنل ایبلٹی کے تھرو، تو اس میں پھر آپ کی اگر آپ کی کوئی ایسی ایکیڈیمک کوالیفیکیشن نہیں بھی ہے، لیکن اسٹل یو کین بی ایکسیپشنل ان دا آئیز آف USCIS، اور اس میں پھر وہ ایک الگ ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے۔ لیکن نجیب صاحب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بی کام کیا، 2 ایئرس کا ایم بی اے ان فائنانس کیا، اور ایک کنسٹرکشن کمپنی میں تقریباً 16 سال کی ایکسپیرینس رہا۔ جی ہاں، تو اس بیسس پہ جب میں نے دیکھا تھا کہ یہ چیزیں ریکوائرڈ ہیں، تو میں نے کہا چلو اپلائی کر کے دیکھتے ہیں، تو میں نے یہاں کو کانٹیکٹ کیا تھا۔ تو مس اینا سے ملاقات ہونے کے بعد کافی مجھے سمجھ آیا کہ تقریباً چیزیں میچ کرتی ہیں، رسک لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، رسک لے لیا جائے۔ ایکچولی میری فیملی بھی جو ہے پوری امریکہ میں ہی ہے، تو ایک اپرچونیٹی تھی، میں نے چلے اویل کر کے دیکھ لیتے ہیں، تو ماشاء اللہ اس کے حساب سے ہو گیا۔ لیکن مجھے اس بات کی وہ ہے کہ جس طریقے سے گائیڈ لائنس ملتی گئیں، جس طرح سے انہوں نے مجھ سے چیزیں مجھ سے لیں، اور جس طرح سے مجھے ڈاکومنٹس ٹائم ٹو ٹائم مجھے بھیج رہے تھے کہ یہ سب چیزیں ہیں، اب آپ اس کو پڑھ لیں، اس کو ایکسپیرینس دیکھ لیجیے، اس پہ کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے جو ہم لکھ رہے ہیں اور وہ ایسی نہیں ہے۔ ایک چیز انہوں نے مجھ سے کنسرن کر کے اس سے جو پٹیشن انہوں نے بنائی تھی، وہ واقعی لگ رہا تھا کہ وہ کوئی کام ہو رہا ہے، ایسا نہیں تھا کہ بس سب کچھ ایسے بنا کر دے دیا مجھ سے چیزیں لے کر، وہ نہیں تھا۔ ایک چیز مجھ سے تقریباً ڈیلی جو آصف صاحب ہیں اور وہ مجھ سے ٹچ میں تھے، اور ایون کہ جس وقت انہوں نے مجھے پہلا ڈرافٹ بھی بھیجا تھا تو اس وقت میں عمرے پہ تھا، اور اس وقت ٹائم بھی نہیں تھا میرے پاس پڑھنے کا۔ میں نے کو کہا یار آپ 1-2 دن رک جاؤ، میں واپس آپ کی دعاؤں نے اثر کیا ہے، اس کا مطلب واپس آ جاؤں میں، تو پھر اس کو ذرا آرام سے بیٹھ کے پڑھتا ہوں۔ تو وہ تھی بھی 15-20 پیجز کی، وہ انہوں نے بنا کر دی تھی مجھے،
لیکن اس کو جب میں نے پڑھا تھا وہاں پر بھی بیٹھ کے پڑھا میں نے، لیکن واقعی لگ رہا تھا یہ کام ہو رہا ہے کہ چیز کو ڈیٹیل میں اس کو نے ایکسپلین کیا ہوا تھا اس چیز کو، تو اس سے بھی کچھ مجھے لگ رہا تھا کہ انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن اچھا نجیب صاحب، آپ کو ڈیٹ یاد ہے جس دن آ کے آپ نے یہاں پہ کانٹریکٹ سائن کیا اور رجسٹرڈ ہوئے کورو کنسلٹنٹ؟ آئی تھنک میں نے جو تھا وہ اپریل تھا، میں مئی میں وہاں گیا تھا، اپریل میں کیا تھا، اپریل 2023 میں. اور یقیناً 1-2 مہینے لگے ہوں گے پٹیشن کی تیاری میں؟ جی جی، 1-2 تقریباً 3 مہینے لگے اس کی تیاری میں. یعنی اگست میں گئے گا؟ اگست میں. اور اگست نہیں، میری پٹیشن گئی تھی وہاں پر جو ایکسیپٹ ہوئی تھی، نہیں 5 جون کو وہاں پر ایکسیپٹ ہوئی تھی. 5 جون 2023 کو نجیب صاحب کی جو پٹیشن تھی وہاں پہ ایکسیپٹ ہوئی اور آپ کو پرائیورٹی ڈیٹ مل گئی اور ٹریکنگ نمبر ایشو ہو گیا تھا جون 5 کو. جی ہاں. اور اس کے بعد پھر میری 30 اکتوبر کو جو ہے اس کی اپروول آ گئی. جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، 4 مہینے کے اندر 4 months میں. اور یہ کوئی پریمیم پروسیسنگ نہیں کی نجیب صاحب نے. تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ you have got to give like $2,500 extra if you want your petition to be reviewed and assessed, and if you want to have the verdict or a result within a couple of weeks, then you will have to pay $2,500 extra for it. مگر نجیب صاحب نے ایک آرڈینریلی ہی اپلائی کیا اس کو، لیکن بہت جلدی تو خیر نہیں، لیکن 4 months still it's safe time, اور یہ it's lesser time as compared to it could have been taken like 8 months or 9 months also. تو اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کی جو پٹیشن اپروو ہوئی تو یعنی 30 اکتوبر، یہ تو ابھی بات ہے صرف 18-19 دن پہلے کی. آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ سب سے پہلے کس سے شیئر کیا آپ نے یہ نیوز؟ ایکچولی اس میں ہوا یہ تھا، شروع میں میں نے کسی کو بھی نہیں بولا ہوتا، ابھی بھی میں نے امریکہ میں جو آپ کی فیملی ممبرز ہیں ان سے آپ نے کوئی؟ ان کو میرا بھائی جو ہے مجھ سے چھوٹا، تو اس سے میں نے شیئر کیا تھا، کیونکہ وہ بھی اس لیے شیئر کرنا پڑا کہ فیسز وغیرہ جو پے کرنی تھی، تو پھر وہاں پر یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ کریڈٹ کارڈ سے پے کر دیں. تو پھر میں نے اسی، کیونکہ وہاں پر کریڈٹ کارڈ اسی کا تھا، تو پھر میں نے اس کو انفارم کیا تھا بھائی میں یہ کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اب یہ فیسز وغیرہ ہیں، یہ تو میں یہاں سے بھیجتا ہوں تو وہاں پے کر دینا. تو ابھی تو فی الحال اس کو پتا تھا. پھر بعد میں جب یہ پٹیشن اپروو ہو گئی ہے تو پھر میں نے اپنی وائف وغیرہ کو سب کو بتایا. اچھا، بچوں میں آپ کے بچے انڈر 21 ہیں ابھی؟ میری سب سے بڑی بیٹی 16 سال کی ہے، 4 بیٹیاں ہیں. خوش ہیں سب گھر والے؟ بھی خوش ہیں. وہ تو یہ بھی ہے نا کہ حالانکہ ہم لوگ ایک دفعہ جا بھی چکے ہیں، میں تو کافی دفعہ جا چکا ہوں، لیکن ان کو وہ بھی ایک دفعہ گئے. اب ان کو بھی یہ ہو گیا کہ وہاں پر اگر ہو جاتا ہے گرین کارڈ کا اس طرح سے تو زیادہ بہتر ہے بچوں. تو آپ کا یہ جو سفر رہا کورو کنسلٹنٹ میں کاؤنسلنگ، یعنی آپ کی جو امیگریشن اسسٹنٹ جنہوں نے پرووائڈ کیا آپ کو، جو ہماری ون آف آر سینئر کاؤنسلرز مس اینا فضل صاحبہ سے لے کے پروسیسنگ آپ کے مینیجر تھے علی رضا صاحب، تو کوئی آپ کو اس میں کوئی ٹرانزیشنل بریک ہو تو آپ کو شفٹ تو نہیں ملا کہ بھائی یہ پہلے تو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کورو والے، اب پروسیسنگ میں آنے کے بعد تو نہیں. میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ اگر مجھے کبھی کوئی کسی وقت بھی کسی کوئی بات پوچھنی بھی ہوتی ہے نا، کبھی کوئی مجھے یار اس طرح کیسے ہوگا کیا ہوگا، تو ود ان 22، حالانکہ ہمارا گروپ بنا ہوا ہے جس پہ پورے سب لوگ ہیں، ود ان 20 to 15 منٹس کے بعد مجھے اس کا ریپلائی آتا تھا، سر یہ پروسیس اس طرح سے، اب اس کے بعد یہ ہوگا. ایک ایک چیز وہ مجھے پراپرلی گائڈ کر رہے تھے وہ لوگ جو ہے نا. وہ مجھے بہت سیٹسفیکٹری تھی وہ چیز کہ یار یہ ریپلائی بھی آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پہلے تو بتا رہے تھے بھائی یہ سب کچھ ہو جائے گا، اس کے بعد اکثر لوگ ہوتے ہیں خاموشی ہوتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، نہ ریپلائی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان سب کا یہی تھا کہ جو میں کوشچن کر رہا تھا، جو چیز ان سے پوچھ رہا تھا، وہ ٹائم ٹو ٹائم مجھے بتاتے جا رہے تھے، سر اب اس کے بعد یہ پروسیس ہے، اس کے بعد یہ پروسیس ہے. یہی بتا رہا ہوں کہ بہت اچھا ہے ان کے ساتھ، مجھے اب تک کا میرا بہت اچھا ہے ان کے ساتھ الحمدللہ. اور مجھے بھی بڑا فخر ہوتا ہے، اور میں جتنا بہت شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں کہ اللہ نے ہمیں اس قابل کیا. سچی بات ہے کہ اس میں ہماری اپنی محنت شامل حال ہوتی ہے، ہماری اپنی ایکسپرٹیز بھی ہوتی ہے، تجربہ ہوتی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ اب کورو کنسلٹنٹ آلموسٹ ڈبل سینچری کی طرف جا رہا ہے، اور 1 سال کے اندر 200 پٹیشن اپروو کرنا، یہ صرف یہ اللہ کا کرم ہی ہے، اور جس نے ہمیں ایسی ٹیم عطا کی ماشاء اللہ کہ سارے کوالیفائڈ لوگ ہیں یہاں پہ. اور سب سے بنیادی بات آف کورس آپ کا اپنا پروفائل بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں پوری دیانتداری سے، ایمانداری سے اسسمنٹ کریں گے، یعنی جو شروع کے اندر
آپ کی ایلیجبلٹی ہے وہاں پہ کوئی بدیانتی نہ ہو, اس میں جو 100% آدمی ایلیجبل ہو اسی کو یعنی اسی کے کیس پہ محنت کرنی چاہیے. اور آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. جس طرح سے اللہ نے ہمیں کامیابی دی ہے ان 1 سال کے اندر, وہ بہت ہی امیزنگ ہے. آپ یقین کریں کبھی کبھی تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی جو اٹرنیز ہیں وہاں USA کے اندر, جو کہ ہم تو یہاں بہت ہی ایک طرح سے سچی بات ہے کہ بہت ہی منیمم اماؤنٹ کے اندر ایک سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ جو آپ نجیب صاحب کو پتا ہے اور جو لوگ پرسنلی انٹرسٹڈ ہوں گے ان کو بھی پتا ہوگا کہ ہم شروع میں جو فیسز لے رہے ہیں یہ تو صرف بات کرنے کے لیے لیتے ہیں وہاں پہ اٹرنی, اور آپ سے بہت, تو یہ ایک طرح کی ہماری سروس بھی ہے, شاید اس لیے اس میں کامیابی بھی ہمیں ملی. اور نجیب صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہ لوگ جو ظاہر سی بات ہے سب کا کم ہی صحیح لیکن بڑا ہارڈ ارن منی ہوتی ہے سب کے, تو وہ یہ ایک ذہن میں یہ ضرور ہوتا ہے کیونکہ اتنا زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے اس فیلڈ کے اندر کہ لوگ بہت ڈرتے ہیں اپنے وہ $1 2 لاکھ بھی خرچ کرتے ہوئے کہ یار پتہ نہیں کہیں کوئی. اور ایک اور چیز جب میں نے فیس بک پہ دیکھا تھا, اور سب سے پہلے جب میرا اینا سے کانٹیکٹ ہوا تھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ آ جائیں اور اب یہ سب کچھ ہے. انہوں نے سب سے پہلے میری ساری ڈیٹیلز دی تھی میں نے واٹس ایپ پہ ان کو ساری اپنی میری ایجوکیشن, میری ایکسپیرینس, میرا کہاں کتنا ایکسپیرینس ہے, کیا کیا کہاں میں کام کر چکا ہوں, تو انہوں نے پہلے مجھ سے پوری ڈیٹیل لی تھی. اس کے بعد انہوں نے مجھے ریفر کیا تھا کہ یہ آپ ایلیجبل ہیں, اس پہ ہو سکتا ہے. ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے مجھے پہلے بلا لیا تھا کہ بھائی آپ اپلائی کر دیں اس کے بعد دیکھا جائے گا. پہلے انہوں نے سب چیزیں دیکھی میری, اس کے بعد مجھے انہوں نے پھر مجھ سے ایگریمنٹ وغیرہ سائن کرایا. تو یہ بھی ایک اچھی چیز تھی کہ بھائی پہلے ہر چیز کے لیے سیٹسفائی کیا تھا انہوں نے کہ میں ایگری ہوں کہ نہیں ہوں, اور انہوں نے بھی مجھے بہت سیٹسفائی کیا تھا کہ بھائی ہاں اس میں سب کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ بھی بہت بڑی چیز تھی کہ بھائی. اور اب تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ اللہ کی مہربانی سے ہمارے پاس 50-60% کلائنٹ تو اب ریفرل کلائنٹ ہے, وہ کسی نہ کسی ریفرنس سے ہمارے پاس آ رہا ہے. اب جیسے آپ کی پٹیشن اپروو ہوئی, یقیناً آپ اپنے جو لوڈ ونز ہیں یا اپنے جو قریبی دوست ہیں ان میں آپ ذکر کریں گے اس بات کا, اور پھر وہ لوگوں کو بڑی اس بات سے ایک ہمت ہوتی ہے کہ نہیں بھائی وی آر ان سیف ہینڈز. بالکل, تو یہ بہت بڑی بات ہے. نجیب صاحب میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا بہت ہی قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ. اور بہت سارے لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ EB2 NIW کے لیے اگر آپ ایلیجبل ہیں, اگر آپ کے پاس ایڈوانس ڈگری ہے, ماسٹرز کی ڈگری ہے, اور آپ کے پاس بیچلر کی ڈگری ہے, فائنینس میں آپ نے کچھ کیا ہے, یا آپ ایون انجینئرنگ میں کچھ کیا ہے, آپ کچھ سائنٹیفک فیلڈ سے ہیں, کوئی میتھمیٹکس سے آپ کا تعلق رہا ہے, تو آپ یقین کریں کہ یو ہیو اے ویری میسو اپرچونٹی ٹو اویل دس چانس. اور کچھ بھائی دی کہ آپ بھی ایسے ہی میرے ساتھ انشاءاللہ بیٹھے ہوں اور آپ کی پٹیشن بھی اپروو ہو. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.